سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟
حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ: گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو؟ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ سوال ہے اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت نماز عصر اور زمانہ۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی، بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔
سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے، غلام فوراً بول پڑا یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔
سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ سوال ہے زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو جائے؟ جواب ہے پورا 1 سال گزر جائے۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ کس وقت کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کے پوتے اوز نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس نے فلم سازی نہیں کی؟ بہٹان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے، کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی؟ جواب ہے، غزوہ بدر۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔